اسلم حسنین اور میں چپل رکھنے آئے ہیں نا ہاں پائی ہوں بینکوٹ کے انسائڈ تو فل پوری دنیا میں دیکھا کہوں گی بابا یہ اس وقت آیا تھا جب میرے حسین کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ایک فائدہ فرش عزا حسین کا جامع کو میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا. السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو آج عارف رضا کاظمی کی مجلس تھی علی پلس بینکوٹ میں، تو ہم آئے ہوئے تھے عارف رضا کاظمی کی مجلس میں، حسنین اور میں اور بابا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو پورا ولاگ دیکھنا کہ مجلس آپ کو میں فل دکھاؤں گا انشاءاللہ. آئی ول ٹرائی ٹو مائی بیسٹ. جس نے وقت یزید کا مقابلہ بھی کیا، اسے للکارا بھی. تو وہاں پہ مجلس چل رہی ہے، تو ہم یہاں پہ چپل رکھنے آئے ہیں. یہ دیکھو چپل تو لکانی پڑتی ہے نا. مسلمان کے معاشرے ہیں لیکن ہمت نہیں تھی، اپنے ہاتھ پہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. کیونکہ ہے ہی ایک، تو لوگ لے کے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہی چپل واپسی آئیں گے اٹھائیں گے. کون سی جگہ پہ رکھیں یار، مجھے بھی رکھ جائے. تو نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ماں علی اصغر کے مسائل پائی ہوں نا تیار پائی ہوں نا ہاں پائی ہوں. تو یہاں پہ مولا کی سبیل لگی ہوئی تھی. جس نے یہ آواز دی الموت یحلی من العسل کے تو فائنلی ہم جا رہے تھے بینکوٹ کے انسائڈ. تو فل ولاگ دیکھنا، مس نہیں کرنا انشاءاللہ. آئی ول ٹرائی ٹو مائی بیسٹ ٹو واچ فل مجلس. آج پوری دنیا میں دیکھا جتنے میزائل اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، میزائل پھینکنے والے علی ولی اللہ کے ماننے والے تھے. انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. دیکھیے بچپن سے فکر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. میں کئی بار مجلسوں میں گیا تو جس طرح نسلوں کو نعرہ حیدری کا جواب یا علی پتہ ہے، اسی طرح میں نے سب کو کہا کہ آج کل امریکہ کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امریکہ کیا ہے، سپر. بات بھی نہ کرے نہ حسین فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. تو مومن ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہیں نا، امام حسین فرش عزا پہ لا کے بٹھاتے ہیں. اور آپ کے دلوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ الفت و محبت کو پیدا کرتے ہیں. فرش عزا انسجام کا نام ہے، فرش عزا اتحاد کا نام ہے، فرش عزا نسلوں کو بہادر بنانے کا نام ہے، فرش عزا صحیح فکر اور سوچ کو اپنانے کا نام ہے. اگر منسلک رہو گے مجلس عزا حسین سے تو دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی. ہم باہر ممالک میں گئے، ان کی نسلیں بچی رہیں جن کے بچے حسین کے فرش سے جڑے رہے. ان کی نسلیں کافر بن گئیں جن کے بچے فرش عزا سے جڑے نہ رہے. اسی پاکستان میں جن کی نسلیں امام حسین کے فرش سے جڑی رہتی ہیں، واللہ ان کی نسلیں دیندار بھی رہتی ہیں، ان کی دنیا بھی آباد رہتی ہے، ان کی آخرت بھی آباد رہتی ہے. لیکن جو فرش عزا سے ٹوٹ گیا وہ سمجھو حسین سے بھی ٹوٹا، وہ دین سے بھی گیا، وہ دنیا سے بھی گیا. تو لاکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں عزادار حسین ابن علی بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد. آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور تھوڑا ہم لیٹ بھی بیٹھے ہیں. کل انشاءاللہ فکس 10 بجے مجلس شروع کر دی جائے گی. اس کے بعد بھی مجالس ہیں تو مومنین اگر ٹائم پہ آئیں گے اتنا استفادہ بھی کر سکیں گے. موضوع عشرہ، موضوع خمسہ یہ رہے گا کہ معاشرہ، عاشورہ اور اصلاح معاشرہ. کہ عاشورہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم ایک عاشورائی معاشرہ بنائیں. آج واقعاً شیعہ دوسروں سے الگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعہ ماتم کرتا ہے، شیعہ جلوس نکالتا ہے. شیعوں کا رویہ الگ ہے، شیعوں کی سوچ الگ ہے، کسی سوچ نہیں ہے. کیونکہ کربلا میں سوچ الگ تھی. دیکھو ایک طرف 72، ایک طرف منیمم بھی کاؤنٹ کیا جائے تو 30,000 کا. زبان سے کیا بولنا ہے، کیا زبان سے نہیں بولنا. عقل مند ہوگا تو سوچے گا میں نے بدن پہ کون سا لباس پہننا ہے، کون سا لباس نہیں پہننا. فرمایا تو یہ مجلس ابا عبداللہ جو انسان کو کیا بناتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے. حر کی ایک ملاقات امام حسین کے ساتھ، حر کی عقل کند ہو گئی تھی. حسین کی ملاقات میں اس کی عقل کو تیز کر دیا.
صرف ایک جملہ کہہ کر کہ ہر تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ اے ہر، جس حسین کی ماں کو ایک لفظ کہہ نہیں سکتے، کل اس کے بچوں کو یتیم کیسے کرو گے؟ کل حسین کے بدن پہ گھوڑے کیسے دوڑاؤ گے؟ اور اتنا عقل مند بنا جب خیمے سے نکلا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے لال میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں، اب تو بتا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ بیٹے کا نام ہے علی ابن حر کا بیٹے 4 باتیں سنتا جا جو میں نے حسین سے سیکھی ہیں، جس مولا نے میری عقل کو تیز کیا۔ فرمایا حیات الدنیا راحلہ، اے علی ابن حر یاد رکھنا دنیا کی زندگی نام ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دنیا کے مزے زائلہ، یہاں کا جتنا بھی مزہ ہو، جتنی بھی لذت ہو، وہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا بیٹے یاد رکھنا حیات الآخرہ باقیہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ اب تو بتا تو وہ زندگی انتخاب کرے گا جو ختم ہونے والی ہے یا وہ زندگی انتخاب کرے گا جو باقی رہنے والی ہے؟ کہ بابا عقل کا تقاضا ہے کہ میں اس زندگی کے پیچھے چلوں جس زندگی کے پیچھے اس وقت حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یزید کا ساتھ دیں یا امام حسین کا، امام نے عقل کو تیز کر دیا۔ جتنے بھی قاتلین امام حسین ہیں اور ظالمین ہیں، عجب ہے یہ 3 سے 4 سال میں اسی دنیا میں واصل جہنم ہو گئے۔ شمر 3 سال میں مارا گیا، ابن سعد 3.5 سال میں مارا گیا۔ یہ جتنے بھی ظالمین تھے، ابن زیاد کو دیکھ لیں، مولا حسین بار بار کہتے رہے یہاں آؤ گے جنت ہے، یہاں آؤ گے نجات ہے، وہاں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہے۔ عجب واقعہ ہے، ابن سعد کو بلایا 25 لوگوں کے ساتھ امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ امام نے فرمایا ابن سعد، حسین نے تجھے جنگ کے لیے نہیں بلایا، اتنا پروٹوکول، اتنے لوگ لے کر کیوں آیا؟ سب کو واپس کر، 1 to 1 بات کرتے ہیں۔ کوشش اہل بیت تھی کہ انسان کی عقل کو تیز کرے تاکہ یہ جہنم سے بچے، راہ نجات پر آئے۔ کہ ابن سعد یہ بتا میں نواز رسول ہوں کہ نہیں؟ کہ جی فرزند رسول۔ کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں؟ کہ جی فرزند رسول۔ فرما پھر یہ بتا تو یزید کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ کہ نہیں مولا انہوں نے کہا فری میں تو لے کر جا رہے ہیں لیکن تمہیں ہمارے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ مولا فرمایا جیسے کہ مولا شاید کوئی کہے کہ میرے پاؤں دبا دو، شاید کوئی میرے کپڑے لو جا کے دھو کر آؤ، شاید کوئی کہے کہ یہ برتن ہے دھو کر آؤ۔ چھٹا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں، تو ایک سفر کے لیے اپنی عزت کو پامال کرے۔ شیعہ کبھی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ چاہے سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو۔ جلی آپ کو کربلا لے کر جاتے ہیں فری میں، آپ کو ایران لے کر جاتے ہیں فری میں، اور آپ چلے، دوست نے ٹانگیں سیدھی کی ہوئی اور ادا نے کہا میرے ٹانگوں میں درد ہے پاؤں کو دباؤ، احساس دلائے کہ تو فری میں آیا ہے میرے پاؤں دبا، احساس دلائے کہ جا میرے کپڑے دھو تو کہ فری میں آیا ہے، جا برتن دھو تو فری میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ خدمت عامہ ہے کربائی میں، ہر بندہ امام حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے تمہارے پیسے بھرے ہیں لہذا ہمارے پاؤں دبا۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں میں قطعاً اجازت نہیں دیتا، اپنی عزت کو کیا کرو، سیدن علی کا ساتھ دو۔ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جب کوفے آیا تو 7 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس نے اتنی دہشت پھیلائی کہ سارا مجمع امام حسین کو چھوڑ چکا تھا۔ لیکن آؤ بصرے میں ایک حسین کا چاہنے والا، یاد رکھو اس مکتب میں نام سے مسئلہ نہیں، کردار سے مسئلہ ہے۔ نام ہے یزید، صحابی ہے حسین کا۔ جب کربلا جاؤ تو گنج شہداء میں کچھ نام دیکھنا، 4 سے 5 یزید ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو حسین پہ کیا کیا ہے، قربان کیا ہے۔ نام یزید ہے، بیٹا سبید کا ہے، 6-7 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، دعوت دی، 2 بیٹے اس کے ساتھ چلے، مکے گیا امام حسین کے ساتھ ملا، کربلا تک امام حسین کے ساتھ چلا، اور اس طرح سے جنگ لڑی کہ جب مولا نے کہا میدان میں جاؤ تو کہا مولا پہلے اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ ایک باپ جوان بیٹوں کو حسین کے لیے قربان کرے۔ بیٹوں نے کہا کہ بابا ہمیں پہلے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ بیٹا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو باپ کو مرتے ہوئے دیکھو تمہارے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں، پہلے تجھے جنت کی طرف روانہ کروں پھر میں خود جنت کی طرف روانہ ہوں گا۔ اب امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی یزید بن سبید وعلی ولدہ عبداللہ وعبید اللہ، میرا سلام ہو یزید بن سبید کا اور اس کے 2 بیٹوں پر، ایک کا نام تھا عبداللہ
ایک کا نام تھا عبید اللہ. یہ کربلا ہے جو انسان کے کردار بناتی ہے. یہ کربلا ہے جو انسان کے عقیدے بناتی ہے. یہ کربلا ہے جو انسان کے عقلوں کو مضبوط بنا دیتی ہے. تبھی فرمایا ہر قوم کے پاس ایک آنسو ہے. خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو 2 آنسو دیے ہیں. جتنے بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ایک آنسو ہے. اس آنسو کا نام ہے توبہ کا آنسو. پوچھا توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. رمضان کی راتیں آئیں، مسلمان روئے، اس رونے کے نتیجے میں گناہ مٹ گئے. کہ شیعوں کو 2 آنسو ملے. شیعوں کے پاس توبہ کا آنسو بھی ہے اور غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو بھی ہے. کسی نے پوچھا یہ آنسو کرتا کیا ہے؟ کہ توبہ کا آنسو گناہ مٹاتا ہے. کہ امام حسین کے غم کا آنسو کا یہ بھی برائیاں گناہ مٹاتا ہے. تو کہ پھر 2 کیوں؟ جب ایک سے کام چل رہا ہے تو جس کے پاس دوسرا آنسو نہیں اسے نقصان کیا ملا؟ تو ان کے پاس توبہ کا آنسو ہے، گناہ مٹ جائیں گے. اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس 2 آنسو ہیں، یہ بھی گناہ مٹاتا ہے، وہ بھی گناہ مٹاتا ہے. آقا قرآنی فرماتے ایک فرق ہے. فرمایا توبہ کا آنسو اس طرح ہے جس طرح نجاست کو مٹا دیں. یہ میری ابا ہے، نجس ہو گئی، میں نے دھونے کے لیے دی، 3 مرتبہ آپ نے دھویا، نجاست کا رنگ بھی گیا، نجاست کی بو بھی گئی، تو کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. کہ یہ ہے توبہ کا آنسو. توبہ کا آنسو نجاستوں کو مٹاتا ہے. کہ پھر غم حسین کا آنسو، کہ کبھی کبھی آپ نے سفید لباس پہنا ہے، اس پہ کوئی داغ لگ گیا، چاک گر گئی، رنگ گر گیا، کوئی ایسا داغ لگا کہ اب لاکھ پانی سے دھو کپڑا تو دھل جاتا ہے، داغ نہیں جاتا. کہ یہ کمال ہے حسین کے غم کے آنسو کا، تو وجود پہ لگے داغوں کو بھی مٹا دیتا ہے. کتنا بڑا داغ تھا حر کے وجود پر، کہ ایک آنسو نے حر کو کیا بنا دیا؟ عاشق حسین نے بنایا. اور امام حسین نے سینے سے لگا کر کہا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا. کہتے ہیں اتنا رو رہا تھا کہ مولا ایک گزارش ہے، مجھے اجازت دیں میں سیدانیوں سے معافی مانگوں. سجیتکم الکرم. مولا فرماتے ہیں اور اگر میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہن نے بھی تجھے کیا کیا؟ معاف کیا. فرمایا مولا مجھے اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا. اور بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ سیدانیوں سے معافی مانگوں؟ عرض کی مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. میں نے زہرا زادیوں کو رلایا ہے. اب مولا اس سے پہلے کہ مروں معافی مانگ کے مرنا چاہتا ہوں. تو عباس اعلان کرو وسط خیام میں، اور معافی مانگنا چاہتا ہے. کہتے خاک کربلا پہ بیٹھا، بیویوں کے خیمے تھے، سر سے امامہ اتارا، عرض کی کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. بیوی زینب خیمے میں تھی، اور محمد کو کہا اون محمد یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ پر اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا. اب وہ اخلاق حسین کا تھا کہ سینے سے لگا کر کہا بھیا حر اب دیکھو اخلاق زینب کبریٰ. فرما بیٹے بڑے ادب سے جانا اور کہنا ماموں حر، زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے. حسین نے بھائی کہا، سیدہ زینب نے بھی بھائی کہا. اگلے جملے نے حر کو اتنا رلایا، کہا کہ اماں کہتی ہیں کہ حر آج میں تجھ سے شرمندہ ہوں. پریشان ہوا، خطا کار میں، گنہگار میں، راستہ میں نے روکا، سیدانیوں کو میں نے رلایا، اور وہی بیوی کہیں کہ آج میں شرمندہ ہوں. فوراً کہا کہ شہزادو ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہ اماں کہہ رہی حر علی کے در پہ ایسا نہیں ہوا کوئی مہمان آئے اور پیاسا چلا جائے. آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، آج کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اے حر میں علی کی بیٹی تجھے وعدہ دیتی ہوں، قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، اپنے بابا کو کہوں گی بابا یہ اس وقت آیا تھا جب میرے حسین کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ایک فائدہ فرش عزا حسین کا جام کوثر کو پینا ہے کہ بی بی جس طرح حر کے لیے دعا کی کہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے،
ہم عزاداروں کے لیے بھی دعا کریے کہ مرنے کے بعد علی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو۔ میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ مولا اتنی تاکید کیوں ہے بار بار حسین کو سلام کرو سلام کرو؟ زیارت عاشورہ سو سلام فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ کوئی آتا اور میرے بابا کو سلام کرتا کہ مولا کہ کسی نے سلام نہیں کیا، نہیں کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو، کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں بھی آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ فرمایا جو خلوص سے سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ دلوں کو، قلوب کو، روحوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں اور ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا، جیسے 4 سالہ بچی نے کیا۔ سب میں السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بمال بدن پہ پڑی۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا زخمی بدن نہ دکھائے، اگر کوئی مومن 10 سال پہلے کسی کو دیکھے اور وہی بندہ اسے آج بازار میں نظر آئے، فوراً کہے گا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ سیدہ زینب 50 سال حسین کے ساتھ رہی ہے، نگاہ میں شرط رکھی عبداللہ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا میں زینب بھی جاؤں گے۔ مولا حج پہ گئے سیدہ ساتھ گئے، مولا عمرہ پہ گئے سیدہ ساتھ گئے، 50 سال حسین کے ساتھ رہے۔ روایت کے جملے ہیں عاشور کا دن آیا، 4 گھنٹے زینب نے حسین کو نہیں دیکھا۔ اب جب بھائی کے لاشے پہ آئے بڑے تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین؟ بہن نے بھائی کو پہچانا اللہ جانے بدن کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ بہن بھائی کو پہچان نہ سکے۔ یہ ظالم گھوڑے دوڑانے کے بعد ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنی کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اللہ جانے بہن برداشت نہ کر سکے، مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی نے بابا کے بدن کو کیسے دیکھا ہوگا۔ ملتا ہے جب کوٹھی قتل گاہ میں سیدہ پہنچی، کیا دیکھا ہے کہ 4 سالہ بچی ہے، سکینہ نے اپنا سر بابا کے گردن پہ رکھا ہے، جیسے بچی کو اٹھانا چاہتا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب، ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچی ٹماٹے کھا کھا کر سو گئی ہے۔
میری بچے کو نہ اٹھانا. کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد جب بچی کو ہوش آیا سیدہ نے اتنا پوچھا سکینہ میں نے بھی بابا کو نہیں پہچانا. تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, یا بدن لباس سے پہچانا جاتا ہے یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے. سکینہ بابا کا سر موجود نہیں تھا, بابا کے بدن پہ لباس نہیں تھا. کہنے لگی پھوپھی اماں میں نے بابا کو بڑا ڈھونڈا, کہیں بابا نظر نہیں آئے. میں نے کہا بابا تیری یتیمہ بچی آ گئے, بابا تیری تھکی ہوئی بچی آ گئے. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے, میری پیاسی بچی بابا کے قریب میری تھکی ہوئی بچی بابا کے قریب. شاید کوئی برادر اہل سنت مجلس میں موجود ہو, شاید کہے یہ شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں, شاید کہے یہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں. اسے بخاری کی حدیث سنایا کرو, رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں جب حیوان کو بھی مارنا چاہو کبھی اس کے منہ پہ نہ وار کرو, حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. اب میرے چوتھے امام فرماتے ہیں زندان شام ہے, بچی کی گود میں بابا کا کٹا سر تھا. کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا, میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا, او بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا میرا چہرہ دیکھو. ایسا جملہ کہا میرے مولا کا کلیجہ ہلا. حدیث ذہنوں میں رکھیے گا, کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. کہنے لگی بابا ذرا میرا چہرہ دیکھو. او بابا تیری سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. Thổi đâu?
تو فائنلی ہم مل چکے تھے عارف رضا کاظمی سے، تو بڑی مشکل سے ملے تھے. تو یہ میرا حسنین ہے، کزن ہے. تو فائنلی تو ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک